بسم اللہ الرحمن الرحیم ذمہ دار لہو مقالید السماوات، یہ 3 درجے بیان ہوں گے اس دلیل کے۔ ایک اللہ الذی، جہاں درجہ اولا کہاں لکھا ہے خالق و کل شیء، یہ درجہ اولا ہے خالق اللہ، تو ہووا علی کل شیء درجہ دوم ابقاء، جتنی چیزیں ان کو باقی رکھنا، لہو کے نیچے لکھا ہے درجہ سوم، تیسرا درجہ تمام تصرفات کرنا، لہو مقالید السماوات والارض، اسی ہی کے لیے خاص خزانے آسمانوں اور زمین کے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون، وہ پورا نقصان اٹھانے والے، ہم الخاسرون، پورا نقصان اٹھانے والے۔ یہ قرآن کے مضامین ذرا جمع کر لیا کرو، وقت نہیں ہوتا اور تھوڑا آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ یہ پیچھے بھی مضمون اکٹھا آ رہا ہے، قل اللہم، یہ دعا کے ضمن میں خالص توحید کا مسئلہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ فاطر السماوات، اللہ کی صفات کے ذریعے دعا مانگی گئی کہ فاطر السماوات، فاطر صرف اللہ ہے، آسمان و زمین کا خالق۔ اس کے بعد دوسرا نمبر عالم الغیب اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تیسرا نمبر حاکم اللہ ہے، انت تحکم بین عبادک، حاکم اللہ۔ جب کتنی صفات ذکر کی، فاطر بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ اور حاکم بھی اللہ۔ عموماً شرک کی جتنی اقسام ہیں، یا تصرف میں ہوگا شرک، یا علم غیب میں، یا حکم اور حکومت میں، تینوں چیزیں ضمناً جہاں پر بیان کر کے قرآن نے پھر آگے تخفیف ذکر کی، اور جہاں پر پھر آ گیا اللہ خالق و کل شیء، وہاں پر فاطر تھا آسمان و زمین کا، اور جہاں پر خالق ہے کل شیء کا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، وہاں پر تحکم تھا حاکم اعلیٰ اللہ، جہاں پر مقالید مقلات، یہ خزانے آسمان و زمین کے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی ہیں دونوں جہان میں پورا نقصان اٹھانے والے۔ قل، اعادہ دعوی سورت کو پھر اٹھایا جا رہا ہے، آفا غیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اوے جاہلوں کی پارٹیوں، نادانوں، عامتوں، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی کی، دوسرے کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، دلیل گئی اور البتہ تحقیق وحی کی گئی تیری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکَ، اور طرف ان کے جو تجھ سے پہلے گزرے، لَئِنْ أَشْرَکْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، برباد ہو جائیں گے تیرے اعمال بھی، وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ، اور ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں سے۔ فَلِلَّهِ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اور رہے شکر گزاروں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور نئی عزت پہچانی مشرک نے، نئی قدر کی مشرک نے اللہ کی، حق قدر ہی، جیسے اس کی قدر کا حق تھا۔ مشرک اللہ کی عزت نہیں کرتا جیسے اس اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا، حالانکہ اس کی شان یہ ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری اسی کی مٹھی میں ہوگی دن قیامت کے، ہے قبضتہ، اسی کے قبضہ اور قبضہ میں ہوگی یوم القیامہ۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان سارے لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے کہ مشرک شریک
بناتے ہیں ما قدر اللہ پہ زجر ہے. فرمایا ما قدر اللہ. کیا حاشیہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں وہ تو ہے، یہ اصل بات نیچے کھڑی ہے جوڑ والی. نزلت ہی نہ کالو، یہ آیت آئی جب انہوں نے کہا اقل اب غیر اللہ. یہ آیت آئی جب انہوں نے کہا اس تعلیم بات آلہتنا نعبد الہ کا. مشرک آگے کی جوڑ پیدا کریں، اور وہ جوڑ کیا ہے؟ تو ہمارے الہوں کو بوسہ دے، اس طرح ہمارے الہ کو تو بوسہ دے، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے. صلح ہو رہی ہے نا، تو ہمارے الہوں کا طرف استعلام کر. حضرت شاہ کہتے ہیں ہمارے الہوں کی چمی دے، ان کو چوم، ان کا بوسہ لے. مشرک ہوتا ہے نا چٹو، کوئی قبر مل جائے چٹ ملے، مٹی چٹ، قبر چٹ. وہ کہتے ہیں اس طالب تو تھوڑا سا استعلام کرنا اور ہمارے الہوں کو چوم، تو ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے. جاری لگتی کہ نہیں؟ صحیح جوڑ ہوگا. اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دے اور جوڑ پیدا کرنے والوں ایھا الجاہلون، تم بالکل گدھے ہو، احمق جاہل ہو. یہ کون سی بات ہوئی؟ ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِیَ، مجھے ہمیں تو حکم ملا ہے، تھوڑا سا شرک ہوا سارے عمل برباد، کوئی استعلام نہیں. یہ فَخُذْ وَكُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، سبحان اللہ، ما قدر اللہ حین عبدوا معه غیرہ. اور مشرک جو زندہ خدا کو چھوڑ کے مردے کی قبر پہ کیا ہے، اس نامراد نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں ہے، اس نے اللہ کی عزت نہیں سمجھی، خدا کی قدر نہیں سمجھی. اس لیے زندہ خدا کو چھوڑ کے کبھی چنڈیوں پر، کبھی قبروں پر، کبھی سڑکوں پر، کبھی نالوں پر، کبھی گنگا پر یہ مخلوق در در کی خاک چھان رہا ہے، اور الحی القیوم کا دروازہ چھوڑ دیا. اس نامراد کے ذہن میں اللہ کی قدر ہی کوئی نہیں، اللہ کو پہچان ہی کوئی نہیں. حالانکہ اللہ کی عظمت کا حال یہ ہے الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین ساری کی ساری اسی کی مٹھی میں ہوگی دل قیامت کے. بس سماوات مطویات بجمین، اور سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، سبحانہ و تعالی، اور بلند ہے. اما یشرکون، فنفخ فی الصور، تخفیف اخروی ہے، اور پھونک مارا جائے گا سور میں. فصائق من فی السماوات، بس بے ہوش ہو کے گر جائیں گے جو آسمانوں میں اور زمین میں. الا من شاء اللہ، مگر وہ جو چاہے گا اللہ. اس پر بات ہو چکی ہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونک مارا جائے گا اس سور میں دوسری مرتبہ. فإذا هم قیام ینظرون، بس اس وقت ہوش میں آ کر دیکھنے لگیں گے، اٹھیں گے اور دیکھتے ہوں گے چاروں طرف. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین محشر کی بے نور ربها، اور اپنے رب کے تجلیات سے، نور سے. وَبُذِيَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب. نام اعمال رجسٹر رکھ دیے جائیں گے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، لایا جائے گا نبیوں کو. وَالشُّهَدَاء، اور کرامن کاتبین، گواہوں کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ٹھیک ٹھیک.
انصاف کے مطابق فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ اور بدلہ دیا جائے گا ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے اس کو جو یہ کام کرتے ہیں فَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اب سارا حساب کتاب ہو جائے گا دو زمر بن جائیں گے ایک زمر سیق الذین چلائے ہانک کے جامیں گے سیکا اور کبھی آپ نے دیکھا ہو گدوں کے ریبڑ کو ہانکتے ہیں اور اسی طرح فرشتے ہانکیں گے کفروا ان کو جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا الى جہنم طرف جہنم کے زمرہ گروہ در گروہ حتی اذا جاؤہا حتیٰ کہ جب آپ پہنچیں گے سارے رنگ برنگے مشرک جہنم کے دروازے پر ہوتے حد ابوابہا اس وقت کھولا جائے گا کھولے جائیں گے دروازے جہنم کے اسی وقت کھلیں گے تاکہ ان کا استقبال آگ سے ہو وقال لهم اور کہے گا تذلیل مجرمین کہے گا ان کو خزانتها جو دروغ ہے جہنم کا چوکیدار وہ کہے گا الم یاتکم رسول منکم کیا نہیں آتے تھے آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم تمہاری جنس سے معلوم ہوتا ہے جہنم کے چوکیدار کا نظریہ بھی ہے کہ نبی سارے بشر ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں ان پریروں کو کہو ذرا ہوش سے جانا جہنم میں بھی جہنم بھی وہابیوں کے قبضے میں ہے آگے جو کھڑا ہے وہابی کٹر وہابی ہے پکا موبائل فرشتہ جو جہنم کا خازن ہے اور دروغہ ہے ان بزرگوں کو بتا دو بچیوں اٹھتے ہی وہابیاں دے ہاتھ چڑھ دو لگ پتہ ویسی یہ کہے گا علام جاتکم رسول منکم دیکھا نا پکا سوال اشاعتی اعلیٰ کر رہا ہے کہتا ہے رسول منکم او شیخ الحدیث صاحب پیر صاحب کیا نہیں آئے تھے رسول تمہارے پاس تمہاری جنس سے اور کیا کرتے ہوئے یتلون علیکم آیات ربکم سن رہے ہو کہ نہیں قیامت کے دن کس کا سکہ چلے گا المحنت کا کہ قرآن کا جبابے والی کتاب وہ جد الاسرار قیامت کے دن سکہ چلے گا صرف آیات کا دنیا میں بھی سکہ آیات کا قیامت کے دن بھی مہر قرآن کی چلے گی اس لیے کہتے ہیں یتلون علیکم آیات ربکم وہ جو یہ جہنم کے دروگے کا دین بھی ذرا دیکھ کہتا ہے رسول نہیں آئے تھے تمہاری جنس سے جو پڑھتے تھے اوپر تمہارے آیات ربکم تمہارے رب کی آیات کو وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے تھے تم کو لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے قالوا بلا کہیں گے کیوں نہیں یہ رسول تو آئے تھے ولیکن حقت کلمۃ العذاب لیکن پکی آ گئی بات عذاب والی علی الکافرین اوپر کافروں کے رسول تو آئے تھے پر ہماری قسمت ہم نے رسولوں سے پیدا نہیں اٹھایا یہ معذرت کریں گے اللہ فرمائیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین اللہم لا تجعلنا منہم خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے جہنم میں بہت برا ہے فتوا ٹھکانہ المتکبرین متکبرین کا وہ جو توحید سے تکبر کرتے تھے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور ادھر آئیں گے توحیدی سیکا اور چلائے جائیں گے الذین وہ لوگ اتقوا ربہم جو ڈرتے رہے اپنے رب سے الی الجنت زمرا جنت کی طرف تمہارا وہاں ٹولیاں جنت میں جا رہی ہوں گی وہ بڑے ٹولے جا رہے ہوں گے حتیٰ اذا جاؤہا حتیٰ کہ جب آپ پہنچیں گے جنت کے پاس
وفتحت ابوابها، اور پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے دروازے جنت کے ان کی استقبال کے لیے کہ حضرت صاحب آئیں، اور دور سے جس طرح بڑا بادشاہ افسر آنا ہوتا ہے، پہلے ہی گلیاں سجی ہوتی ہیں، پہلے ہی صفائی چھپائی ہو جاتی ہے اور دروازے کھلے ہوتے ہیں، دروازے بند نہیں ہوں گے۔ بہت ذکر کیا پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے ابوابها وقال لهم خزانتها، ہیں آگے بھی شاطی کھڑا ہوگا، قال لهم کہے گا ان کو خزانتها، جنت کا دروغہ اور جنت کا چوکیدار وہ سامنے کھڑا ہوگا تاکہ کوئی مشرک ادھر نہ آئے۔ قال لهم خزانتها، ہے کوئی قبر چٹو ادھر نہ نکل آئے، اس لیے وہ جنت والا چوکیدار کلاشن لے کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، سلام علیکم سلام علیکم، وہ کہے گا خیری آئیو، سلام علیکم خیری آئیو، سلامتی ہو تم پر، تم پاک سے تم شرک سے، تم پاک سے تم شرک سے، مبارک ہو تم کو، فادخلوها خالدین، فادخلوها بس داخل ہو جاؤ اس جنت میں، اللہم اجعلنا منہم خالدین، اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ زبردست استقبال ہوگا موبائلوں کا بھی، سلام معلوم ہوتا ہے یہ بھی خوش ہوگا، یہ بھی پکا ہم عقیدہ آ گئے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ، قالوا جنتی کہیں گے الحمدللہ، سارا اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ سب اللہ کا کرم ہے۔ دوسرے بھی کہتا ہے نا کہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مبارک کہتا ہے یہ سارا تیرا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ قالوا الحمدللہ، کہیں گے شکریہ جنتی جین ہے، جنتی شکریہ کے طور پہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یا دوسرا پہلے دنیا میں ہم کہتے تھے صفات کار سازیہ اللہ کے لیے ہیں، آج تو آنکھوں سے دیکھ لیا الحمدللہ باقی صفات کار سازیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ الذی صدقنا وعدہ، وہ ذات جس نے سچا کیا ہمارے ساتھ وعدہ اپنا، وَأَوْرَثَنَا، اور وارث بنا دیا ہم کو، الارض، جنت کی زمین کا، نتبوأ من الجنہ، ہم جگہ پکڑتے ہیں جنت سے جہاں ہم چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، واہ واہ ہے اجر محنت کرنے والوں کا، جن کی محنت آخرت کے کام میں رہی۔ فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، کیفیت اجلاس، یہ آخری اجلاس ہوگا فرشتوں کا وہاں میدان قیامت میں، فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، دیکھے گا تو فرشتوں کو، حافین من حول العرش، وہ حلقہ بنانے والے، من حول عرش کے اردا گرد حلقہ بنانے والے ہوں گے۔ اچھا یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیحیں پڑھ رہے ہوں گے، متلبس ہونے والے حمد اپنے پروردگار کے، وقضی بینہم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے بالحق، ٹھیک ٹھیک، اور قیلا، نعرہ تحسین ہوگا، قیلا الحمدللہ رب العالمین، یہ ہوگی ہے۔ اب دیکھو یہ دو آیات ملی،